والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے مناسب کام کیے ہیں، انہیں ہم ضرور ایسے باغوں میں پہنچا دیں گے جن کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ ان کی رفاقت کے لیے ان میں پاک کیے ہوئے ساتھی ہوں گے، اور ہم انہیں اعلیٰ درجے کی حفاظت و آسائش میں لے جائیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کیا کرو جو ان کی سپردگی کی اہلیت رکھتے ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کامل رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے صاحب امر و اختیار لوگوں کی۔ پھر اگر تم باہم کسی امر میں اختلاف کرو تو اگر تم اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر حقیقی ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اور ان کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرو، یہ بہتر اور انجام کار اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام کو مان چکے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور جو تم سے پہلے اتارا گیا تھا، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ کروانے کے لیے اپنے معاملات سرکشوں کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا انکار کریں اور اس کی بات نہ مانیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور تم منافقوں کو دیکھو گے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کامل رسول کی طرف آؤ، تو وہ تمہاری اس دعوت کی طرف آنے سے بالکل رک جاتے ہیں۔
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لیکن اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر جو برا کام خود انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ان کاموں سے ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہمارا ارادہ فریقین میں اتحاد و اتفاق کرانے کا تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے، سو تم ان سے اعراض کر لو، البتہ انہیں سمجھاؤ اور انہیں ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات کہو۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر ایک رسول اس غرض سے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جب یہ لوگ منافقت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اگر اس وقت تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے حفاظت چاہتے، نیز یہ رسول بھی ان کے لیے حفاظت مانگتا، تو وہ ضرور اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سو اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ تمہارے رب کی قسم وہ حقیقی مومن نہیں قرار پا سکتے جب تک ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پیدا ہو وہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دلوں میں کوئی انکباز بھی نہ پائیں اور سر بسرے تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانیں قربان کر دو یا یہ کہ ہجرت کر کے اپنے گھر بار سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ یہ کام نہ کرتے، حالانکہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل کرتے تو یہ طریق یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب تھا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے یقیناً بہت بڑا بدلہ دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو اللہ اور اس کامل رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ ایسے رفیق ملیں، اور بطور خوب جاننے والے کے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کیے رہو، پھر جیسا کچھ بھی حالات کا تقاضا ہو الگ الگ گروہ ہو کر نکلو، یا ایک بھاری جمعیت کی شکل میں اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو خود بھی ہچکچاتا ہے اور دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے، پھر اگر تمہیں اس راہ میں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو تو کہتا ہے کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان پیار کا تو کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ ورلی زندگی کو چھوڑ کر آخرت اختیار کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں جب موقع پیش آئے دفاعی جنگ کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا پھر مارا جائے گا یا غالب رہے گا، ہر حال میں ہم اسے یقیناً بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور آخر تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے بچانے کے لیے تم جنگ نہ کرو جو فریاد کر رہے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے حضور سے ہمارا کوئی حامی بنا اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار مہیا فرما۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے
وہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ حد سے نکل جانے والے شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ سو تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو، اور یقین جانو شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کہا گیا تھا جنگ و خون ریزی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر اب جو بضرورت دفاع خود اسلام کی طرف سے ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے کچھ منافق آدمی لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر، اور انہوں نے کہا ہمارے رب، آپ نے ہم پر یہ جنگ کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ ہمیں ابھی تھوڑی مدت تک کے لیے اور مہلت دے دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا سامان حقیر ہے، اور جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک شمع بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں ہو، جب بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ منافق تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی سکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے انسان، جو سکھ بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی مہربانی سے ہے، اور جو دکھ تمہیں پہنچے وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اے محمد، ہم نے تمہیں سب لوگوں کی بھلائی کے لیے عظیم الشان رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو اس کامل رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو روگردانی کرتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا، یہ اپنے رویہ کے خود ذمہ دار ہیں۔
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور ان میں سے جو منافق ہیں وہ تمہارے سامنے تو کہتے ہیں ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کچھ تم کہتے ہو راتوں کو جمع ہو کر اس کے خلاف خفیہ منصوبے کرتا ہے۔ اللہ ان کے منصوبوں کو جو یہ راتوں کو کرتے ہیں محفوظ کرتا جاتا ہے، سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر توکل رکھو، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب افواہن بھی ان تک امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے اس رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار لوگوں کی طرف لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی تہ تک پہنچ کر صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند ایک کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ سو اے رسول، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تمہیں اپنی ذات کے سوا کسی اور کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، البتہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ مومنوں کو دفاعی جنگ کی خوب ترغیب دو۔ قریب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اللہ ان کی جنگ کا زور توڑ دے، اللہ جنگ میں بھی بہت سخت ہے اور عبرتناک سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کے کام میں ملتا اور مددگار ہوتا ہے تو اس کے ثواب میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو برائی کے کام میں دوسرے کے ساتھ ملتا اور مددگار ہوتا ہے تو اس برائی کی سزا میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو، یا کم سے کم جو کچھ کہا گیا ہے
اتنا ہی دہرا دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔